ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے، رانگ نمبر لگ گیا. اب ہم کو پڑھا رہے ہو؟ یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے. اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون، کیا بات ہے، یہ رانگ نمبر لگا کیسے ہے، کیوں آیا؟ چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا، آئندہ نہیں آنا چاہیے، بس ہو گیا ختم. گالی بھی نہ دو، ہٹ ہٹ چل، یہ بھی مت، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو، نرم لہجہ نہ ہو، دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا. ارے بڑی ٹائٹ ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. آئے نبی کی بیویوں، اس طریقے کی بات نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو. اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو. بہت سخت ضرورت ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو. اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ، ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے، سنڈے کو شاپنگ، ہفتے کو ہم بازار جائیں گے، سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے، منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے. ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے، پتی نے سب سن لیا، پھر کہنے لگا جی ہاں جمعے کو میں مسجد جاؤں گا. بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے. جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا. 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا، 1 دن کا ہم نے جڑا دیا، اب رہ کیا گیا؟ جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے. حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گئی. عجیب حالات ہیں. ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا. بولتی بہت ہے، کچر 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 کچر، رک نہیں سکتی. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا، تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا اور گر گیا. تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا بھی پک جائے اور بول پڑے. تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو. بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں، زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ. یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو. غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو. آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں. آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد 1-2 حدیثوں پر بھی آتا ہوں. اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو
تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو. بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا، بتاؤ ہو گیا کام اس کا. تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں ان کو حکم ہے اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں. نہیں، مان لیجیے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن کی ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے یہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ. اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجیے. آج کل یہ سسٹم ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا. اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے سامنے آ کر دے دے. یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے. مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے مانگو، اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے سامان دے. جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں. اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوٹ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ گیا جاتا ہے رہا جسم. تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں. چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے. آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں. اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے. آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ. یہی الا ما ظہرا ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں. ترجمہ دیکھو، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں، نبی اپنے مومنہ عورتوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارہن، اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے. دیکھو ان کو بند کراؤ، بچے ہیں.